تزکیہ نفس اور ہم، مصنف مولانا محمد فاروق خان۔ عرض ناشر، قارئین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر حاضر کی مادہ پرستانہ تہذیب میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلا شبہ ہونی بھی چاہیے، مگر المیہ یہ ہے کہ اس کا محور انسان کا صرف ظاہر ہی ہوتا ہے، باطن نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بالعموم انسان خود غرض اور مفاد پرست بن جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اسلام ظاہر و باطن دونوں کو یکساں طور پر اہمیت دیتے ہوئے ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے جو معاشرہ و انسانیت کے لیے سراپا خیر ہوتی ہے۔ مولانا محمد فاروق خان صاحب کا یہ کتابچہ تزکیہ نفس اور ہم دراصل ایک تقریر ہے جو انہوں نے افسو کے ذریعے 1988 عیسوی میں علی گڑھ میں منعقد ایک پروگرام میں کی تھی۔ اس پرآشوب دور میں جب کہ انسان خدا پرستی اور فکر آخرت سے غافل ہو کر بے چین اور مسائل و مشکلات سے نڈھال ہے، اس تقریر کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر ادارہ اسے کتابچہ کی شکل میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کتابچہ مسلمانوں بالخصوص مسلم طلباء و نوجوانوں کی شخصیت کی تعمیر میں مفید و معاون ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مقرر اور ادارے کی ان کوششوں کو قبول فرما کر اسے باعث خیر و برکت بنائے، آمین۔ ادارہ تزکیہ نفس اور ہم، دین کا زندگی سے تعلق۔ تزکیہ نفس دینی ہی نہیں، اپنی جگہ ایک علمی اور سائنٹیفک اصطلاح بھی ہے۔ اس کی حقیقت اور دین میں اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اور انسان سے اس کے اصل تعلق کو پہلے سمجھ لیں۔ جن لوگوں نے دین کا گہرا مطالعہ کیا ہے اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ خدا نے انسان کو انہی چیزوں کا مکلف قرار دیا ہے جو فی الواقع انسان کی فطرت کے اصل تقاضے ہیں، اور خدا جن امور پر گرفت اور محاسبہ کرتا ہے ان سے خود ہماری فطرت آبا کرتی ہے۔ قرآن میں ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ الروم آیت نمبر 30۔ پس ایک طرف کے ہو کر اپنا رخ دین کی طرف جما دو، اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی سیدھا اور استوار دین ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں خدا کی طرف بڑھنے کا جذبہ اور میلان ٹھیک اسی طرح پایا جاتا ہے جس طرح لوہے کے اندر مقناطیس کی طرف کھینچنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یا جس طرح شعلے کے اوپر اٹھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو خدا کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں ان کو انسان کے لیے باعث سعادت اور موجب فلاح قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس جو چیزیں خدا اور بندے کے درمیان دوری اور بعد پیدا کرتی ہیں ان کو شریعت نے گناہ اور معصیت ٹھہرایا ہے۔ ان کی حیثیت در حقیقت فساد اور بگاڑ کی ہے، اور ان کا ارتکاب حقیقت کے اعتبار سے نفس پر ایک ظلم ہے۔ وہ تمام رکاوٹیں خواہ فکری اور نفسیاتی ہوں یا عملی، اگر دوری کر دی جائیں، مثلا تنگ نظری، تنگ دلی، بد ذوقی، خود غرضی و کمینگی وغیرہ، تو اس صورت میں انسان کے فطری خصائص اور کھل کر سامنے آتے ہیں، مثلا اعلیٰ ظرفی، کشادہ دلی، خوش ذوقی، حلم، مروت و رحمت، تیز نگاہی وغیرہ۔
ایسی حالت میں بندہ پورے طور پر اپنے رب سے فیضیاب ہونے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، اور فی الحقیقت وہ اپنے رب سے فیضیاب ہوتا ہی ہے۔ اسی کو فرد کی تکمیل سے تعبیر کرتے ہیں۔ دین میں اصل چیز یہی فرد کی تکمیل ہے۔ اجتماعی نظام کی اہمیت محض اس لیے ہے کہ وہ فرد کی تکمیل میں معین اور مددگار ہوتا ہے۔ اجتماعی نظام بذات خود ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں اصل مقصود فرد ہے۔ یہی خاص وجہ ہے کہ قیامت کے روز ہر شخص کو فرداً اپنا حساب دینا ہوگا۔ اس میں ایسا نہیں کہ قرآن نے جو انسان کی تکمیل کے لیے راستہ مقرر کیا ہے وہ اجتماعی زندگی ہے، نہیں، بلکہ اس کے اندر متعین کیا ہے، لیکن اصل مقصود فرد کا ارتقاء اور اس کی تکمیل ہی ہے۔ پھر اسلام نے جو اجتماعی نظام پیش کیا ہے اس میں نہ صرف یہ کہ ہر شخص کے لیے اپنے کمال کو پہنچنے کی سہولت رکھی گئی ہے، بلکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں ہر فرد دوسروں کے کمال کو پہنچنے میں مددگار ہی بنتا ہے۔ یہ اسلامی اجتماعیت کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی صفات کا ذکر بکثرت کیا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان خدا کی صفات کا عکس قبول کرے اور احکام خداوندی کی اصل روح اور سپرٹ سے بھی آگاہ ہو سکے۔ مثلا قرآن میں ہے واللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران آیت نمبر 148۔ اللہ نیکوکاروں اور محسنوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں دو باتوں کی تلقین پائی جاتی ہے۔ ایک یہ کہ انسان کو چاہیے کہ احسان کی روش اختیار کرے اور دوسروں کے لیے دنیا میں محسن ثابت ہو۔ دوسرے یہ کہ خدا کی طرح وہ بھی ان لوگوں کو پسند کرے جو احسان کی روش پر قائم ہوں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، سورۃ القصص آیت نمبر 77۔ احسان کر جس طرح خدا نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقیناً اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر انسان احسان کی روش کو ترک کرتا ہے تو لازماً زمین میں فساد رونما ہوگا، اور اللہ ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو فساد اور بگاڑ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، سورۃ الحجرات آیت نمبر 9۔ انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ خدا دراصل ہمارے اندر اپنی ہی صفات کا عکس دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارا وجود بھی در حقیقت خدا کی صفات کا ایک پرتو ہے۔ اس نے اپنی صفات کا ایک پرتو ہم پر ڈالا تو ہم میں شعور و زندگی، دیکھنے سننے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ وہ اگر سمیع و بصیر ہے تو اس نے ہمیں بھی دیکھنے اور سننے کی قوت بخشی۔ وہ اگر فعال لما یرید ہے تو اس نے ہم کو بھی ارادہ کی قوت اور آزادی مرحمت فرمائی۔ ٹھیک اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم اخلاق میں بھی اپنے رب کی صفات کو اپنے لیے رہنما بنائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ رقیق ویحب الرقیق، صحیح مسلم۔ بے شک اللہ نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پسند کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر فیاض خدا ہے، پھر سب انسانوں میں سب سے زیادہ فیاض میں ہوں، اور لوگوں میں میرے بعد سب سے بڑھ کر فیاض وہ شخص ہے جو علم حاصل کر کے اسے پھیلائے۔ وہ شخص قیامت کے روز ایک امیر کی شکل میں آئے گا، یا اس صورت میں کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت کی حیثیت سے ہوگا۔ البیہقی عن انس بن مالک۔ خدا کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غنی عن المعالمین ہے، تو بندے کے لیے بھی یہی زیب دیتا ہے کہ وہ ایک خدا کے سوا ہر ایک سے بے نیاز ہو جائے۔
خدا کو اپنا حاجت روا اور خود کو اسی کا محتاج بندہ سمجھے۔ بندے کے لیے یہ بے نیازی صحیح نہ ہوگی کہ وہ اپنے رب سے بھی بے نیاز رہے۔ جب انسان اپنے وجود و بقا کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے تو اپنی ضروریات اور اپنی تکمیل میں اس سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ خدا نے اسے صرف اپنا بندہ بنایا ہے، کسی دوسرے کا بندہ اسے نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہو ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ہم تو اسی کی بندگی کریں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 138۔ مطلب یہ کہ خدا پاک ہے تو ہم نے پاک بازی کا طریقہ اختیار کیا ہے، وہ غیرت والا ہے تو ہمیں بھی غیرتی سے نفرت ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے تو ہم نے بھی اپنے دل میں رحمت کو جگہ دی ہے۔ ہم اسی کی بندگی کرتے رہیں گے، اس کی بندگی کے بغیر ہم اس کا رنگ اختیار نہیں کر سکتے۔ تزکیہ کا اصل مفہوم۔ اوپر کی تفصیلات سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ دین کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے اور کس طرح دین فرد کی تکمیل کا ضامن ہوتا ہے۔ فرد کی اسی تکمیل اور کمال تک پہنچنے کا نام تزکیہ نفس ہے۔ انسان ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے، شرائع ہمارے اخلاق ہی پر مبنی ہیں۔ تزکیہ کا مقصود یہ ہے کہ اخلاق درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ دین شریعت کی اصل غرض تزکیہ نفس ہی ہے۔ قرآن میں ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب، ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کلام الہی سنائے، انہیں کتاب، قوانین شریعت اور حکمت کی تعلیم دے اور اس سب کے نتیجے میں ان کا تزکیہ کرے۔ بعض دوسری آیتوں میں تزکیہ کا ذکر کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے فرمایا گیا ہے۔ دیکھیں سورہ آل عمران آیت نمبر 164، سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اصل میں ہدف اور اصل مقصد کے لحاظ سے تزکیہ نفس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، لیکن چونکہ نتیجتاً تزکیہ نفس کا حصول آخر میں ہونا ہے، اس لیے اس پہلو سے جب اس کا ذکر کیا تو آخر میں کیا اور اس کے ذرائع و وسائل کے ذکر کو مقدم رکھا۔ دین میں اصل مقصود تزکیہ نفس ہے۔ اس کی تائید قرآن کی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے، مثلا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورۃ الشمس آیت نمبر 9 تا 10۔ کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور ناکام ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ اس آیت سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس ہی دین کی اصل غرض و غایت ہے، اصل فیصلہ کن شے ہے، وہیں اس سے تزکیہ کے اصل مقصد و منشا پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ان آیتوں میں زکاہا کے مقابلہ میں دساہا آیا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ تزکیہ تدسیہ کے مفہوم کے بالکل برعکس ہوگا۔ لفظ تدسیہ کے سلسلہ پر قرآن کی اس آیت کو لیں جس میں عرب مشرکین کا یہ حال بتایا گیا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور گھٹا گھٹا رہتا اور وہ لوگوں سے چھپا پھرتا کہ ذلت کو برداشت کر کے اسے رہنے دے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، سورۃ النحل آیت نمبر 59۔ ذلت کو برداشت کر کے اسے رہنے دے یا اسے مٹی میں دبا دے۔
تدسیہ کا مطلب دبانا ہوا، تو تزکیہ کا مطلب ابھارنا، نشو نما دینا، پروان چڑھانا، کمال تک پہنچانا، بالیدگی بخشنا وغیرہ وغیرہ ہوگا۔ تزکیہ نفس سے مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی میں جو امکانات رکھے گئے ہیں وہ ظہور میں آئیں، ان کی راہ مسدود نہ کی جائے۔ فطرت انسانی میں جو کچھ ہے اس میں سے کوئی چیز عیب اور برائی نہیں ہے کہ اسے مٹانے کی کوشش کی جائے۔ نفس کشی اسلام نہیں رہبانیت ہے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز یا اس کی بخشی ہوئی کسی صلاحیت کو قابل نفرت قرار نہیں دیتا، خواہ کھانے پہننے یا جنسی جذبہ کی تسکین کی خواہش ہو یا امت قوم کا جذبہ۔ البتہ وہ ان خواہشات کو گمراہ ہونے سے بچاتا ہے، وہ فطری جبلی خواہشات کو صحیح رخ سے دیکھتا ہے اور ان کو ان کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اسلام کی تعلیم اگر نفس کشی اور ترک یا تیاگ ہوتی تو اپنے مقصد کے اظہار کے لیے وہ تزکیہ کا لفظ استعمال نہ کرتا، کیونکہ تزکیہ دبانے اور کچلنے کو نہیں، پروان چڑھانے کو کہتے ہیں۔ کسی شے کو بالیدگی بخشنا، اسے اس کے منبع سے پورے طور پر وابستہ کر دینا، اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ کا عمل کسی قطع عرض پر بھی ہو سکتا ہے اور روح اور نفس پر بھی۔ تزکیہ کے معنی بعض لوگ پاک صاف کرنا، پیوریفیکیشن لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تزکیہ کے لیے آلودگی سے پاک صاف ہونا ضروری ہے، لیکن تزکیہ اصلاً مثبت مفہوم کا حامل ہے۔ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ التین آیت نمبر 4-6۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا جبکہ وہ خود گرنے والا بنا، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ ان آیات قرآنی سے کئی حقیقتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اولاً یہ کہ انسان کو خدا نے ظاہر و باطن ہر لحاظ سے بہترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنی نہیں ہیں، خوبیاں تو خدا نے خود ان کے اندر رکھ دی ہیں، ان خوبیوں سے وقوف حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جاہلیت کے بگڑے ہوئے سماج نے جن آلودگیوں اور گندگیوں سے ہماری فطرت کو آلودہ کر دیا ہے، ان سے اسے پاک کر کے اس کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ثانیاً ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فطرت اور ساخت پر انسان کو خدا نے پیدا فرمایا ہے وہ اس کی عظمت اور بلندی کا انسان ہے، اس سے ہٹنا حقیقت میں پستی میں گرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا جبکہ وہ خود گرنے والا بنا۔ ثالثاً پستی میں گرنے سے وہی لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں جو مقام بلند کے قدر شناس ہوں اور اس کے تقاضے پورے کر سکیں، جو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا نہ ہوں اور زندگی میں وہ طرز عمل اختیار کریں جو مقام عدل کے شایان شان ہو۔ رابعاً ایسے لوگ چونکہ صلاح نفس کے خلاف نہیں جاتے، نفس کی صالحیت کو ضائع نہیں کرتے اور کسی طرح کی آلودگیوں اور گندگیوں میں ملوث نہیں ہوتے، اسی لیے محرومی سے دوچار ہونا کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ خامساً اجر غیر ممنون، غیر مقطوع اجر کے الفاظ اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں
کہ اب کچھ یوں ہی بلا قصد انجام پذیر نہ ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے در حقیقت ایک اخلاقی قانون کار فرما ہے۔ دین میں تنگی مقصود نہیں ہے، مقصود اتمام نعمت ہے، اور اس کا براہ راستہ فائدہ نفس انسانی کو پہنچتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے انسان خدا کی اس نوازش اور عنایت کے جواب میں جو بہترین رد عمل پیش کر سکتا ہے وہ اظہار شکر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اللہ تم پر تنگی روا نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ وہ تم کو پاک کرنا اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اوپر میں نے عرض کیا ہے کہ تزکیہ نفس کو ہی دین میں آخری ہدف قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تائید قد افلح من زکاہا سورۃ الشمس آیت نمبر 9، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، سے ہوتی ہے۔ اب اس سلسلہ کی بعض دوسری آیات بھی ملاحظہ ہوں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 تا 79۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آیا ہو۔ خدا کے یہاں وہی شخص کامیاب ٹھہرے گا جو اس فطرت پر قائم رہے جس پر اللہ نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ دل کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے بالیدگی سے بہرہ مند کیا جائے اور دنیا میں اس سے وہی کام لیا جائے جن کی اس کی فطرت متقاضی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، سورۃ القاف آیت نمبر 31 تا 33۔ اور جنت متقین کے قرب کر دی گئی ہے، درحال ہے کہ کچھ بھی دور نہ تھی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع رہنے والے بڑی نگہداشت کرنے والے کے لیے جو رحمان سے ڈرا غیب میں اور آیا رجوع رہنے والا گرویدہ دل لے کر۔ یہاں بھی کامیاب انسانوں کا اصل وصف یہ بیان ہوا ہے کہ وہ خدا کے روبرو دل گرویدہ جو ہمیشہ خدا کی طرف رجوع رہتا ہو لے کر حاضر ہوئے۔ قلب منیب کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے کیسے لوگ تھے۔ رجوع اللہ کی کیفیت، حقائق کی نگہداشت اور رحمان سے ڈرتے رہنا، یہ سب قلب منیب کے ثمرات ہیں۔ قلب منیب اس بات کا مشاہدہ ہے کہ انہوں نے اس نفس کو ضائع نہیں کیا جو ان کے پاس بطور امانت تھا، انہوں نے امانت کی اور نگہداشت کا حق ادا کیا۔ قرآن کا ایک اور بیان ملاحظہ ہو وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى، سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 75 تا 76۔ اور جو کوئی اس کے پاس یعنی خدا کے پاس مومن ہو کر آیا جس نے نیک اعمال اختیار کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، عدن کے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ مستقل رہیں گے۔ یہ بدلہ اس کا جس نے اپنا تزکیہ کیا، یعنی جس نے خود کو عمدگی اور بالیدگی سے بہرہ مند کیا۔ یہاں بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ درجات بلند اور اجر آخرت اصل میں صلح ہے نفس کے تزکیہ کا،
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تزکیہ کا ایمان اور عمل صالحہ کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے یہاں مزکا اس شخص کو قرار دیا ہے جو ایمان رکھتا ہو اور جو اعمال نیک اختیار کرے۔ اسی سلسلہ میں قرآن کی ایک آیت اور ملاحظہ ہو، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 77۔ وہ لوگ جو خدا کے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کا تھوڑا قیمت پر سودا کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نہ تو ان سے ہم کلام ہوگا اور قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں مزکا قرار دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے۔ اس آیت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آدمی کے لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ خدا کی نگاہ میں مزکا قرار پائے اور خدا اپنے فضل سے اسے مزید عمدگی اور بالیدگی عطا فرمائے۔ ایسے ہی لوگوں کا آخرت میں حصہ ہے، وہی اس لائق ہوں گے کہ خدا ان سے ہم کلام ہو سکے، اور وہی اس کے مستحق ہوں گے کہ خدا رحمت کی نگاہوں سے انہیں دیکھے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ جنہیں تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے وہ نہ بے کردار ہوتے ہیں اور نہ ایمان فروش۔ تزکیہ نفس کے محیر العقول نتائج۔ صحیح معنوں میں اگر نفس کا تزکیہ ہو تو اس کے نتائج بڑے انقلابی اور مسرت انگیز ہوتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 14 تا 18۔ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ نہیں بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی کچھ پہلے صحیفوں میں بھی بیان ہوا ہے۔ ان آیات میں تزکیہ نفس اور ان کے اثرات و نتائج کو بہت ہی مؤثر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اپنے نفس کے تزکیہ کی فکر ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنا تزکیہ چاہتے ہیں تو خدا ہمارا معاون و مددگار بن جاتا ہے، اور حقیقت میں وہی ہمارا تزکیہ فرماتا ہے، جبکہ خود قرآن میں اس کا ارشاد ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 49۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کی بالیدگی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کوئی یوں مزکا نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ فرماتا ہے۔ ایک دوسری جگہ یہی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ النور آیت نمبر 21۔ اور اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کسی کا بھی تزکیہ نہ ہوتا، مگر اللہ جس کا چاہتا ہے تزکیہ فرماتا ہے۔ اللہ سب سنتا اور جانتا ہے۔ اپنے رب کا نام یاد رکھنا، اس کی صفات کا شعور رکھنا اور پھر اس کے زیر اثر نماز پڑھنی، یہ تزکیہ نفس کا نتیجہ بھی اور تزکیہ نفس کے حصول کا ذریعہ بھی ہے۔ خدا سے غافل رہ کر اور اس سے بے نیازی اختیار کر کے کوئی شخص اس کمال کو نہیں پہنچ سکتا جس کا امکان اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کے لیے ناگزیر ہے کہ آدمی کو اپنی موجودگی ہی کا نہیں بلکہ خدا کا شعور بھی ہو، اور یہ شعور خدا کے لیے اس کے اندر ایک اشتیاق بن جائے، وہ خدا کی طرف راغب ہو
اس کی طرف بڑھے یہاں تک کہ وہ خدا سے زیادہ قریب ہو جائے۔ نماز اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ خدا کی طرف یہ لپک اپنے اندر محض کچھ نفسیاتی نتائج ہی نہیں رکھتی، بلکہ بندے کا خدا کی طرف متوجہ ہونا در حقیقت زوال پذیر چیز کی طرف سے لازوال کی طرف بڑھنا اور ادنا سے اعلیٰ کی طرف کوچ کرنا ہے۔ خدا اس کے جواب میں ایک انسان کے لیے ایک ابدی عالم کے ساتھ ظاہر ہوگا جہاں اسے حی ولا یموت، خدا ایسی زندگی عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، اسے ایسی جائے قرار اور ٹھکانہ عطا کرے گا جس کی حیثیت سدا بہار جنتوں کی ہوگی، جہاں تجلی آپ جلوہ فگن ہوگی۔ یہ ایسا وقت ہوگا کہ وجوہ یومئذ ناصرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ آیت نمبر 23-24۔ کتنے ہی چہرے اس وقت تر و تازہ اور شگفتہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو لقائے رب سے بالکل محروم، تباہ و برباد ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، سورۃ المطففین آیت نمبر 15-16۔ کچھ نہیں، بالیقین وہ اس روز اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، پھر وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑیں گے۔ تزکیہ نفس منتج ہوتا ہے آخرت کی لازوال اور پر مسرت زندگی پر، جبکہ تدسیہ نفس ہلاکت، تباہی اور عذاب پر منتج ہوگا۔ سورۃ الاعلیٰ کی مہولہ بالا آیات میں منکروں کے لیے بڑی تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کی عقلیں کہاں دھوکہ کھا رہی ہے، وہ تزکیے کی طرف سے غافل کیوں ہیں؟ کیا اپنی تکمیل کوئی جرم یا گناہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ ان کی زندگیوں میں کوئی گہرائی اور گہرائی نہیں پائی جاتی؟ ان کی زندگیاں ذکر اسم رب اور نماز کی شکل اختیار کرنے سے قاصر ہیں۔ دنیا لازوال یعنی آخرت کو ان کی زندگیاں شامل نہیں۔ وہ اپنی زندگی کے دامن کو اتنا کشادہ نہ کر سکے کہ اس میں آخرت کی کامرانیاں شامل ہو سکتیں۔ یہ خسارہ کتنا بڑا خسارہ ہے، کاش انہیں احساس ہو سکتا۔ آخرت بہتر ہی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ تزکیہ نفس کی جن برکات کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، ان کا ذکر پچھلے آسمانی صحیفوں میں بھی ہوا ہے۔ فلاح اور کامیابی کا راستہ ہمیشہ ایک رہا ہے، اسی کی طرف انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کو دعوت دیتے تھے۔ اعمال خیر اور تزکیہ نفس۔ اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ تزکیہ نفس کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ حصول تزکیہ کے ذرائع بھی ہیں۔ مثلا جس شخص کی روح دنیا پرستی اور حرص و ہوس اور خود غرضی کے آلائشوں سے پاک ہو، خدا کی راہ میں صدقہ دینے میں اس کا دل نہیں دکھے گا، بلکہ صدقہ و خیرات سے اس کے دل میں ایک فرحت اور سرور حاصل ہوگا۔ لیکن صدقہ جہاں ہماری روح کی پاکیزگی و بالیدگی کا ثبوت ہے، وہیں صدقہ دینے سے روح کو تقویت بھی پہنچی ہے اور اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ان مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے جنہوں نے اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کیے تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلواتک سکن لہم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ تم ان کے مالوں میں سے صدقہ دے کر ان کو پاک کرو اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔ مطلب یہ کہ صدقہ سے ایسی پاکیزگی حاصل ہوگی جو دنیا کی حرص و ہوس سے پاک ہوگی۔ اس میں صدقہ کا بڑا دخل ہے
اور صدقہ ان کے تزکیہ کا باعث ہوگا، اور ان کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا سے ان کے دلوں کو تسکین حاصل ہوگی۔ صدقہ پر ہم دوسرے نیک اعمال کو بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ بھی حصول تزکیہ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تزکیہ کے بعد آدمی ایسے کردار کا حامل ہو جاتا ہے کہ اس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ اطاعت امر میں وہ کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا، جو ذمہ داری بھی اسے سونپی جائے گی وہ اسے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے گا۔ وہ ایک خدا ترس انسان ہوگا، خدا کی عظمت ہر وقت اس کے پیش نظر ہوگی، جس کے اخلاق کی تہذیب و تحسین خدا کی صفات کے ذریعے سے ہوئی۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کا خدا تو رب العالمین ہو اور وہ دنیا میں تفرقہ پیدا کرے، نسلی، قومی، لسانی وغیرہ کسی قسم کے تعصب کا شکار ہو۔ پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھے، وہ تو ساری انسانیت کا بہی خواہ ہوگا۔ جس کامیابی اور فلاح کی آرزو اسے اپنے لیے ہوگی، اس کی تمنا دوسروں کے لیے بھی کرے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تم مسلمان ہوگے۔ تزکیہ کے بعد علم فکر اور عمل و کردار کے لحاظ سے آدمی کے اندر کسی قسم کی تنگی نہیں باقی رہ سکتی۔ وہ خدا پرستی کے مقابلے میں خود پرستی کو اور حق پسندی کے مقابلے میں مفاد پرستی کو کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے عزت اور ذلت کا معیار وہ نہیں ہو سکتا جس کو گمراہ قومیں اپنے لیے عزت اور ذلت کا معیار قرار دیتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ظلم اگر با اقتدار ہو تو وہ انسانوں کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کر سکتا، اور نہ اس صورت میں کوئی دوسرا شخص ہی صحیح معنوں میں انسانوں کی کوئی خدمت انجام دے سکتا ہے، اور نہ اس صورتحال کی موجودگی میں وہ خدائے واحد کی پوری طاعت و بندگی کا فرض ادا کر سکتا ہے، کیونکہ باطل قدم قدم پر اس کی راہ روکے گا اور جگہ جگہ اس کے عزائم کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرے گا۔ مثلا اگر وہ چاہے گا کہ سماج سے فحاشی اور عریانیت کا خاتمہ ہو تو دوسری طرف مقتدر اہل باطل اس کی چلنے نہیں دیں گے۔ وہ اپنے ذرائع و وسائل مثلا ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم وغیرہ کے ذریعے سے گھر گھر گندے اور فحش ڈرامے، پکچر اور شہوت انگیز نغمات پہنچا دیں گے۔ وہ اگر چاہے گا شراب اور سود کی لعنتوں سے لوگوں کو نجات دلائی جائے تو باطل پرستوں کی حکومت اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے شراب کے ٹھیکے دے گی اور سود پر قرضے۔ وہ اگر چاہے گا کہ لوگوں کی اخلاقی حالت بہتر ہو اور وہ دنیا میں خدا پرستی کی زندگی اختیار کریں، ایک خدا کے سوا ہر غلامی سے انہیں آزادی حاصل ہو، تو جن لوگوں کے ساتھ اقتدار کی بھاگ دوڑ ہوگی وہ اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے، خواہ اس سے اخلاق و شرافت اور عدل و انصاف کا خون ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ انسان کی پوری تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے، لیکن اس کے برخلاف اہل حق کو، جن کی روح کو بالیدگی حاصل ہو کر حکومت ملتی ہے، تو ان کا کردار کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں جو شہادت دیتا ہے وہ یہ ہے، الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، سورۃ الحج آیت نمبر 41۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر زمین میں ہم انہیں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت میں کسی پہلو سے کوئی خلا نہیں پایا جائے گا۔ ان کی حکومت میں حقوق کا پاس و لحاظ بھی کیا جائے گا
اور بندگان خدا کے حقوق بھی پورے طور پر ادا ہوں گے۔ بھلائیوں اور نیکیوں کو فروغ دیا جائے گا اور برائیوں کی روک تھام کے لیے ہر کارگر تدبیر اختیار کی جائے گی۔ لوگوں کی تربیت کا معقول سے معقول انتظام ہوگا اور ساری خدمات انجام دیتے ہوئے یہ احساس ہمیشہ پیش نظر رہے گا کہ تمام امور کا اپنا ایک دائمی اثر و انجام بھی ہے اور وہ براہ راست خدا کے ہاتھ میں ہے، وہی اسے وقت پر ہمارے سامنے لا کر رہے گا۔ ایسی صورت میں عارضی اور وقتی مصائب اہل حق کو بھی راہ راست سے بیگانہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایسی زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دیں گے جس میں باطل کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہو۔ ظالم کا ساتھ دے کر جینے سے زیادہ بہتر وہ اس کو سمجھیں گے کہ ہر حالت میں حق کے ساتھ رہیں، خواہ اس کے لیے انہیں اپنی جان کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ جن کی تربیت قرآن کرتا ہے ان کے جذبات کا اندازہ اس دعا سے کیا جا سکتا ہے: اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26۔ اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت عطا کرے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے قرآن محکومی کی زندگی کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اہل حق محکوم ہوں یہ ان کے لیے ذلت کی بات ہے۔ اہل حق حکمران ہو کسی کو اپنا غلام نہیں بناتے، اپنی ذاتی خواہشات اور ارادوں کے بجائے خدا کے احکام کا نفاذ ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اسلام میں جو تزکیہ مقصود ہے اس میں حد درجہ وسعت ہے۔ اسلام میں تزکیہ کا تعلق انسان کے محض کسی نہا کھانے دل سے نہیں بلکہ اس کے فکر و عمل اور اس کی انفرادی اور اجتماعی پوری زندگی سے ہوتا ہے۔ تزکیہ کی کسوٹی پر کھرے وہی لوگ اتریں گے جو زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہوں، جنہیں حدود الہی کا پاس و لحاظ ہو اور جن کو منصب امامت کا بھی پورا احساس ہو جس پر امت مسلمہ کو فائز کیا گیا ہے۔ یہی چیز ہے جسے تقوی کے لحاظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ تقوی کے بغیر کسی تزکیہ کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ قرآن تزکیہ کو تقوی کے لحاظ سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ لِمَنِ اتَّقَى۔ سورۃ النجم آیت نمبر 32۔ پس اپنے نفس مزکہ ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہ یعنی خدا اس کو بخوبی جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ تزکیہ نفس کی دعوت۔ قرآن کی دعوت فی الواقع تزکیہ نفوس کی دعوت ہے۔ قرآن میں ہے: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 15 تا 19۔ کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے وادی مقدس طوا میں اسے پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، اور اس سے کہو کیا تو یہ چاہتا ہے تزکیہ حاصل کرے، یعنی خود کو عمدگی اور بالیدگی سے بہرہ مند کرے، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں کہ تو ڈرے۔ یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے وہ اصلاً یہ تھی کہ وہ پستی سے نکل آئے اور اس فطرت پر قائم ہو جائے جس پر خدا نے پیدا کیا ہے۔ یہ آیات یہ بھی بتاتی ہیں کہ انسانی فطرت کے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے،
اور نو امکانات ظہور میں آ سکتے ہیں جو اس میں رکھے گئے ہیں، جب تک انسان کو وہ رہنمائی حاصل نہ ہو جس پر وہ اپنے رب کی طرف بڑھ سکے۔ اور ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا سے قریب ہونے کی علامت بے خوفی، رعونت، سرکشی یا انانیت نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقی اور معتبر پہچان خشیت اللہ ہے۔ خدا کی عظمت کا احساس آدمی کے دل کو لرزا دیتا ہے، اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ گداز دل ہی میں وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ نازک سے نازک حقائق کا ادراک کر سکے، اور جب تک نازک ترین اور لطیف حقائق کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، بہترین جذبات و احساسات کے حامل بھی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہمارے سجدے روح سے معمور ہو سکتے ہیں جو دین میں مطلوب ہے، اور نہ ہماری گفتگو میں وہ بات پیدا ہو سکتی ہے جسے سراپا نور و حکمت کہا جا سکے۔ تزکیہ کا فائدہ اصلاً آدمی کی اپنی ذات کو پہنچتا ہے، لیکن تزکیہ انہی نفوس کا ممکن ہے جن کے اندر خوف خدا ہو اور جو نماز کا اہتمام کرتے ہوں۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکى فانما یتزکى لنفسه والى اللہ المصیر۔ تم تو بس انہی کو ڈرا سکتے ہو جو غیب میں رہتے ہوئے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو اپنا تزکیہ کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے تزکیہ کرتا ہے، اور پھر کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے۔ جانا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن اس کے یہاں عزت کا مقام صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنی شخصیت کو وقار بخشا، جنہوں نے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو پروان چڑھایا اور ان سے کام لیا۔ اس کے برخلاف جو نہیں ڈرتے وہ خاسر اور ناکام ٹھہریں گے، اور پھر اپنے نقصان کی وہ کوئی تلافی نہ کر سکیں گے۔ تزکیہ نفوس کے ذرائع و وسائل۔ اوپر کے مباحث میں تزکیہ کے حصول کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جا چکی ہیں، پھر بھی اس سلسلے میں کچھ الگ سے گفتگو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ تزکیہ جو قرآن کی روح سے مطلوب ہے اور جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس کے حصول کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہمیں انہی آیات میں مل جاتا ہے جن میں تزکیہ نفس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے اس آیت پر دوبارہ غور کریں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو غالب نہایت حکمت والا ہے۔ اس آیت سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین و شریعت کی اصل غرض و غایت تزکیہ نفس ہے، وہیں اس تزکیہ کے حصول کے ذرائع کی طرف بھی اس میں رہنمائی کر دی گئی ہے۔ نبی اپنی قوم کے لوگوں کو آیات الہی سناتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، پھر اس کے زیر اثر وہ افراد قوم کا تزکیہ کرتا ہے۔ دین میں جس نوعیت کا تزکیہ مطلوب ہے اس کا حصول اس طریقے پروسیس سے گزرے بغیر ممکن نہیں۔ خدا کا نبی بھی یہ نہیں کرتا کہ ایک نگاہ یا توجہ سے کسی کا تزکیہ کر دے اور اس کو ان اوصاف و خصوصیات سے متصف کر دے جو خدا کو پسند ہیں،
نبی تربیت و تزکیہ کا جو نظام اختیار کرتا ہے اس کے بنیادی طور پر 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت۔ یہ تینوں اجزاء ایسے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو اپنے دائرے میں لے لیتے ہیں، اور انہی تینوں اجزاء سے پورے دین کی بھی تشکیل ہوتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام تزکیہ کا کوئی ایسا نصاب نہیں پیش کرتا جس میں آدمی دین کے بہت سے شعبوں سے بیگانہ وار گزر سکے اور دین کے بہت سارے مطالبات کو انداز کرنے کے باوجود اس کی تکمیل ہو جائے۔ اب ہم نظام تزکیہ کے تینوں اجزاء میں سے ہر ایک پر الگ الگ گفتگو کرنی چاہیں گے۔ نمبر 1 تلاوت آیات۔ دین میں جس نوعیت کا تزکیہ مطلوب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات الہی کی تلاوت یا سماعت کی جائے۔ کلام الہی اپنے اندر ایسی تاثیر رکھتا ہے جس سے ذہن و دماغ و دل سبھی متاثر ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے جن کے دل کو قرآن کے ترنم نے گھیر لیا اور قرآن کے صوتی جمال کی بدولت کفر و ضلالت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ کلام الہی جہاں اپنے اندر انسان کے لیے کچھ پیغام رکھتا ہے، وہیں اس میں ہمارے فکر و ذوق اور جذبات کی تربیت کا سامان بھی پایا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تلاوت کلام الہی دراصل خدا سے ایک طرح کی ہم کلامی ہے، جس میں خدا کی باتیں ہمیں اس کے اپنے الفاظ میں سننے کو ملتی ہیں۔ تلاوت آیات الہی کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سلسلے میں قرآن کا بیان ملاحظہ ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو مزید بڑھا دیں۔ آیات الہی کی تلاوت کے اثرات کا ذکر ایک دوسری جگہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب انہیں رحمان کی آیات سنائی جاتی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ معلوم ہوا کہ احکام اور ضابطۂ حیات سے باخبر ہونے کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے اور اپنے اندرون میں پوشیدہ جذبات و احساسات کی کھنک بجیوں کو بیدار کرنے کے لیے بھی تلاوت آیات الہی ضروری ہے۔ ذوق و نظر کی تہذیب کلام الہی کی تلاوت یا سماعت کے بغیر ممکن نہیں۔ نمبر 2 تعلیم کتاب۔ دوسری چیز تعلیمی کتاب ہے۔ کتاب سے مراد وہ احکام و قوانین ہیں جن کی تعلیم خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہے۔ خدا کے احکام و قوانین سے اگر ہم بے خبر ہوں تو ہم یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طرح کے افراد قرآن تیار کرنا چاہتا ہے اور اسے کیسی اجتماعیت مطلوب ہے۔ ان احکام کے واسطے سے ہم ایک طرف خدا کی صفات رحمت و عدل سے واقف ہوتے ہیں اور دوسری طرف انہی احکام اور قوانین کے ذریعے سے ہم زمین پر امن و سلامتی اور انصاف کے قیام کی توقع کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی نظام عدل نہیں ہے یا ہے مگر اس سے ناواقف ہیں تو کیا چیز لے کر ہم میدان عمل میں اتریں گے اور کس چیز پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہم دنیا سے فساد اور بگاڑ دور کرنے کا عزم کر سکیں گے؟ پھر کتاب کی تعلیم ہمیں اس کا احساس دلاتی ہے کہ یہ خدا کے عطا کیے ہوئے قوانین اور اس کا دیا ہوا ضابطۂ حیات یوں ہی مطالعہ کرنے کے لیے ہی تو نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی محض تعریفیں کی جائیں۔ یہ قوانین تو اس لیے نازل ہوئے ہیں کہ دنیا کو ان کی ضرورت ہے
انسان خود ایسے قوانین وضع کرنے پر قادر نہیں۔ یہ قوانین ہم پر یہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ ہم ان کے نفاذ کے لیے فضا تیار کریں اور اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اختیار فرمایا تھا۔ نمبر 3، تعلیم حکمت۔ تیسری چیز ہے حکمت۔ تزکیہ و تربیت کے سلسلے میں حکمت کی خصوصی اہمیت ہے۔ حکمت اپنی حقیقت کے لحاظ سے در حقیقت ایک نور یا الہامی ادراک ہے۔ اس کا اظہار انسان کی زندگی میں مختلف شکلوں اور مختلف اسالیب میں ممکن ہے۔ وہ حکمت ہی ہے جو مومن کے دلوں میں عرفان و ایمان اور ذہنوں میں فہم و بصیرت اور دانائی کی صورت میں اپنی جگہ بتاتی ہے، اور یہی حکمت اہل ایمان کی زندگیوں میں پاکیزگی و شرافت، احسان شناسی، فیاضی، قوت فیصلہ اور اعلیٰ کردار کی صورت میں نمایاں ہوتی ہے۔ حکمت تمام بھلائیوں اور خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ قرآن میں ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 269۔ اور جس کو حکمت ملی اسے خیر کثیر ہاتھ آیا۔ مثال کے طور پر صاحب حکمت شخص دنیا میں خدا کا شکر گزار بندہ بن کر رہے گا۔ وہ کبھی بھی خدا کا نافرمان اور احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ وہ زندگی میں وہی طرز عمل اختیار کرے گا جو ایک شکر گزار بندے کے شایان نشان ہوتا ہے، جبکہ خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، سورۃ لقمان آیت نمبر 12۔ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار رہو۔ معلوم ہوا کہ یہ عین حکمت ہے کہ آدمی شکر گزار ہو۔ شکر کی طرح نیکی اور راست گفتاری، فیاضی وغیرہ اخلاقی محاسن بھی اپنے اندر حکمت کا مفہوم رکھتے ہیں۔ جس شخص کو حکمت عطا ہوئی ہو اس کی صحبت اکثیر کا اثر رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت حاصل ہوئی، ان کو وہ مرتبہ و مقام حاصل ہوا جسے کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا۔ تلاوت الہی کا اثر قبول کرنے، احکام الہی سے آگاہ ہونے اور حکمت سے فیضیاب ہونے کے بعد ممکن نہیں کہ آدمی کی شخصیت محتاج تکمیل رہ سکے۔ اس نصاب کو پورا کرنے کے بعد کون سی دوسری کشش ہو سکتی ہے جو آدمی کو فکری اور عملی گمراہیوں میں مبتلا رکھ سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے تزکیہ کے جو ذرائع و وسائل بیان کر دیے ہیں ان پر اضافہ ممکن نہیں ہے۔ پھر اس سے ہٹ کر وہ کون سا حسن ہو سکتا ہے جو ہمیں اپنا غرویدہ بنا سکے؟ اس سے ہٹ کر وہ کون سا مقام بلند ہے جس کی کوئی طلب ہمیں اپنی طرف کھینچ سکے؟ تلاوت آیات الہی اور تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے سے ہم سب کچھ پا لیتے ہیں۔ کچھ پانا ہمارے لیے باقی نہیں رہتا ہے، پھر ہم وہ نہیں رہتے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں۔ اس ہونے کی قیمت ہے اس صورت میں ہم مفلس نہیں ہوتے، ہماری روح کو وہ بالیدگی اور ترفع حاصل ہو جاتا ہے جس کا تصور بھی ہم عام حالات میں نہیں کر سکتے۔ پھر محرومی کی یہ آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی کہ ہائے ہائے تکمیل کہاں۔ پھر یہ فقر ہمارے لیے نہایت بامعنی ہو جاتا ہے۔ Man is rich according to what he is, not according to what he has۔ صحیح معنی میں مالدار شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے ذاتی وجود کے لحاظ سے مالدار ہو، نہ کہ اس اعتبار سے کہ اس کے پاس کوئی بڑی دولت اور جائیداد ہے۔ تزکیہ کے بعد آدمی اصل حساب ہونے بینگ کا رکھتا ہے، کرنے کا نہیں۔
آدمی کے اعمال و افکار تو صرف اس کا پتہ دیتے ہیں کہ وہ آدمی کیا ہے. Not to do but to be is the mark of real practitioner. حقیقت میں ہمارا عمل وہی ہے جو ہماری پہچان بن سکے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے حالانکہ وہ نیک عمل خود اس آدمی کے نیک ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا. وہ بظاہر نیک کام کرتا ہے لیکن خود برا کا برا ہی رہتا ہے. نیک عمل نام و نمود کی خواہش یا کسی مجبوری کے تحت بھی انجام دیا جا سکتا ہے. آدمی کا اپنا عمل حقیقت میں وہ ہے جس سے ہمیں اس کی خبر ملتی ہو. آدمی کے نیک و بد لیکن اس سلسلے میں بعض دوسرے پہلوؤں پر بھی نگاہ رکھنی ضروری ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: من آوى ضالة فهو ضال ولم يعرفها. رواہ مسلم. عن زید بن خالد الجہنی. جس نے کسی بھٹکے ہوئے جانور کو رکھ لیا وہ خود بھٹکا ہوا ہے جب تک اس کی پہچان نہ